الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا اب ظاہر ہے کہ بس آج ہی کا دن ہے اور اس لیے موقع نہیں کیا اور تفصیلات کو درج کیا جائے. اور آج کے دن تو کچھ زمانے سے ایسا ہوا ہے، وہ بہت میرے خیال میں 30-40 برس سے تبدیلی ہوئی ہے کہ آج کے دن بھی بیان ہونے لگا ہے، ورنہ ہماری زندگی کے کافی حصوں تک اور شاید ہم سے چھوٹے جو افراد بھی سن پیری تک پہنچ چکے ہیں، ان کے شباب تک یہ مشاہدہ تھا کہ آج کے دن صرف مسائل بیان ہوتے تھے اور مجمع بھی اس کا طلبگار نہیں ہوتا تھا کہ آج کے دن کچھ اور بیان بھی ہو. لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ذوق میں تبدیلی ہوئی ہے کہ لوگ بھی گویا سننا چاہتے ہیں اور مضامین بھی اور بیان کرنے والے بھی پھر بیان کرتے ہیں. اس لیے حقیقت میں تو آج کچھ ذہن کا لگاؤ جمیتی بیانات کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر ایک جو میں نے ایک دن اشارتاً کہا تھا اور آج صراحتاً عرض کر رہا ہوں، چاہے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہ ہو، کہ آج کی دنیا میں بھی جو مطالبہ ہے شریعت اسلام میں تبدیلیوں کا، وہ صرف بعد والے اتفاق ابواب میں ہے. جو میں نے شاید دوسری تاریخ کی مجلس میں اقسام بیان کیے تھے، جو عبادات ہیں اور وقود ہیں اور اقرارات ہیں اور احکام ہیں. تو آج جو دنیا تمدن و تہذیب یا مغرب زدہ دنیا کا مطالبہ بھی ہے، وہ صرف بعد کے شعبوں کے کچھ حصوں میں تبدیلیوں کا ہے. مثلا عقود میں نکاح کا بعد اس میں کچھ ترقی یافتہ ذوق کے تقاضے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں کی جائیں، جیسے تعدد ازواج یہ عقود کے بعد سے متعلق ہے، یا طلاق کے سلسلے میں یہ کہ وہ مرد صاحب اختیار ہے اور عورت صاحب اختیار نہیں ہے. یہاں مطالبہ ترقی پسندانہ یہی ہے کہ نہیں، اس میں دونوں کو برابر سے اختیار ہونا چاہیے. تو یہ کہاں دوسرے شعبے سے یعنی ایقاعات سے متعلق ہے یہ مطالبہ ترمیم کا. اور
اور اسی طرح اس کے بعد میراث میں مسلم ہوئی، پوتے کے محجوب ہونے کا مسئلہ یہ میری بیان کرتا تقسیم کے لحاظ سے آخری شعبے سے آخری قسم سے متعلق ہے، یعنی احکام سے متعلق ہے، وہ نہ عبادات ہے، نہ حقوق ہے، نہ اطاعت ہے، وہ شعبہ احکام کا ہے، وہاں یہ مطالبہ ہے۔ لیکن آج کی متمدن دنیا میں کوئی عبادات کے حصے کو نہیں چھو رہا ہے۔ عبادات کے بارے میں جو جیسی نماز صحیح جانتا ہے وہی پڑھے، جو جس طرح روزہ رکھتا ہے اسی طرح روزہ رکھے، حج کو جاتا ہے جو اس کے نزدیک جس طرح حج ہونا چاہیے اسی طرح حج کرے۔ عبادات کے معاملے میں کوئی مطالبہ کسی یگانہ یا بیگانہ اپنے اور پرائے کسی کا مطالبہ نہیں ہے، یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو براہ راست دین سے متعلق چیز ہے، اس میں کوئی کسی مملکت کو دخل دینے کا حق نہ ہونا یہ مسلم ہو گیا ہے کہ اقتدار دنیا کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارباب اقتدار نے اپنا حق سمجھا کہ ان چیزوں میں بھی مداخلت ہو، اور اقتدار کا طلسم یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں نے جمہوری حیثیت سے اسے تسلیم کر لیا، اور اگر تسلیم نہ کیا ہوتا تو تبدیلیاں آج تک نافذ کیوں رہتی؟ اس کی معنی یہ ہے کہ حق مداخلت ارباب اقتدار کا تسلیم کر لیا نظام عبادات میں، اور اس کے لیے اکثر تو میں اختلافی خارداروں سے ہٹ کے کسی متفق علیہ نقطے تک پہنچتا ہوں جسے ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف بھی ہے کہ اصل کیا تھا، مگر تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو کئی طرح کی نماز ہے جو جیسے قرآن مجید نے ایک روادارانہ اعلان کیا ہے کافروں کے مقابلے میں کہ اِنَّ أَوْلِيَاءَكُمْ لَا عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارے بھائی لمحہ فکریہ ہے، اپنی جگہ سوچو، یا ہم ہدایت پر ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دوسرا گمراہی پر ہے، یا وہ دوسرا ہدایت پر ہے تو ہم گمراہی پر ہیں۔ آج جو گفتگو قرآن کا دیکھیے، محابہ دوسرے کی طرف گمراہی کی نسبت نہیں دیتا، ان کے ضمیر پر فیصلہ چھوڑ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دو متضاد سمتوں میں ہوں، ہم توحید کے لمبردار، تم شرک کے لمبردار، تو تم خود اپنی جگہ غور کرو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ جب قرآن کی آیت میں نے پہنچی تو اب میں نہیں ڈرتا کہ کوئی کہے کہ انہوں نے ممبر پر حقانیت کو مشکوک بنا دیا۔ میں دنیا سے کہتا
ہوں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا اس وقت کم سے کم اس ممبر پر کہ اصل نظام شریعت اسلام کیا تھا، لیکن اسے دنیا غور کرے کہ جب کئی طریقے ہیں نماز کے تو رسول نے تو ایک ہی طریقے سے پڑھی ہوگی. خدا دیجیے وجہ تو مسلمان کے لیے تلاش و جستجو کا جذبہ تو پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اصل کیا تھی جس میں یا اس نے تبدیلی کی یا اس نے تبدیلی کی، اور میں کہتا ہوں یا ہم نے تبدیلی کی یا آپ نے تبدیلی کی. بہرحال ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کس نے تبدیلی کی، آپ کو بھی سوچنا ہے، سوچنا چاہیے ضمیر کے فیصلے پر کہ کس نے تبدیلی کی. اب آپ دبا بندی نہ کیجیے کہ اس زمانے کی باتوں کو اب تو سوچیں. ارے اس زمانے کی بات تھی جب تک تاریخ ایسی، اور جب عمل کی منزل آ گئی تو ہمارے دور کی بات ہو گئی. اور اب میں نے تو اب کیا وعدہ کر لیا ہے کہ ممبر پر یہ نہیں طے کروں گا کہ وہ اصل کیا تھی اور تبدیلی کا مرتکب کون ہے، تبدیلی کس نے کی ہے. یہی ہے تلخ گوشہ، یہی ہے ذرا آپ کی نہائے خاطر کو ٹھیس لگانے والا. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس منزل کو ممبر پر طے نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ اپنی جگہ اور سب کے لمحات میں سوچیے تو کہ اصل کیا تھی، اس گمشدہ اصل کو ڈھونڈیے اگر نماز پڑھنا ہے، اور اگر مسلمان رہنا ہے تو گمشدہ اصل کو ڈھونڈیے. بس ایک آپ کے سوچنے کی مہم میں آسانی کے لیے ایک اصول پیش کر دوں، اس پر بھی غور کر لیجیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں کہ رسول کے عمل کو گھر والے زیادہ جانتے ہوں گے یا باہر والے. یہاں پر میں حقیقت کو اس وقت اگر کہہ کے کہہ رہا ہوں تاکہ میری طرف سے مسلط نہ کیا جائے کوئی فیصلہ، بلکہ ہر ایک اپنی جگہ خود غور کرے. اس کے تحقیق کے اوپر چھوڑا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اصول سمجھ لیجیے کہ رسول کے عمل کو گھر والے زیادہ سمجھیں گے یا باہر والے. اب اگر نظر آئے کہ باہر والوں میں خود اختلاف ہے اور گھر والے سب ایک نقطے پر متفق ہیں، حضور سے ایک دفعہ میں نے یہ سلسلے بتائے تھے کہ پہلے نعرہ تکبیر،
سورہ کافر میں رہ گیا نعرہ صلوات. پھر وزن آواز صلوات. اور یاد رکھیے کہ جتنے نعرے پہلے لگائے وہ سب ہم نے لگائے, اس میں خدا شریک نہیں تھا, مگر یہ صلوات وہ ہے کہ اس میں اللہ بھی ہمارے تو حضور والا یہ وہ سب کے لمحات میں دیکھیے کہ کہیں پر سے تبدیلی ہوئی ہے. تو آج جہاں دنیا ہمت نہیں کر رہی ہے, اتنی ہمتیں ایک وقت میں کی گئی ہیں, وہ کامیاب ہوئی ہمتیں, اور دنیا میں چل گئی وہ ہمت, اور دنیا والے بہرحال کوئی نہ کوئی طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے. اور نماز ایسی خالص عبادت اور ایسی تین قبلت قبل ما سواہا وین ردت رد ما سواہا, اگر یہ قبول تو سب اعمال قبول, اور اگر یہ رد تو سب اعمال رد. تو اس میں دیکھیے کہ کہیں پر تو تبدیلی ہوئی ہے کہ کوئی ہر سورے کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا ہے, اور کوئی بغیر بسم اللہ کے پڑھا ہے, اور کتابی صورت سے شاید فقط جہر میں اختلاف ہو کہ کوئی اگر اخفاقی نماز بھی ہے تو بسم اللہ کو جہر کے ساتھ کہہ رہا ہے, اور کہیں کوئی اگر جہری نماز بھی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ جہر نہیں کرتا, مگر جہری کیا نہیں کرتا, وہ آہستہ بھی کب پڑھتا ہے, ورنہ آہستہ سے پڑھتا تو کچھ وقفہ تو صرف ہوتا, چپتے سے پڑھنے میں بھی تو کچھ وقت صرف ہوتا ہے. تو ہر ایک کا احساس ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد بلا فاصلہ الحمدللہ رب العالمین. اور اب یہ استدلال کوئی نہیں ہے, بلکہ خود میں صاف کر دوں, لیکن یہ منبری بات ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے بسم اللہ میں کیا تھا, کہیں اس نقطے ہی سے تو ذکر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جن کے گھر کی بات تھی وہ سب متفق بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور وہ بھی جہر کے ساتھ. اور اب جہاں اختلاف نظر آ رہا ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام شافعی جو ایک فقہ کے مقتدا ہیں وہ اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کفاکم, وہ ایک دوسرے بات سے متعلق ہے, وہ بھولے سے میں نے ابھی شروع کر دیا. تشہد میں صلوات وہ ایسی بھولیں دلیل عدم عصمت ہوتی ہیں. وہ نا وہ بسم اللہ کی ابھی بات تھی, بہرحال یہ صلوات کیا گئی کہ ہم امام شافعی کہہ رہے ہیں اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے کہ کفاکم
من عظیم الفضل انکم من لم يصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور بسم اللہ کے بارے میں تو وہ ایک بیان کر چکا ہوں کہ جب وہ مسجد میں آئے امیر شام تھے، انہوں نے پہلی دفعہ بسم اللہ نہیں کہی تو مسجد سے صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی کہ سرقتا آیتاً من القرآن، یہ آپ نے قرآن کی آیت چرا لی. اب یہ مسلط بہت بڑے عالم اکثریت کے طبقے کے ہیں، وہ علامہ نیشاپوری تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں، علامہ راضی تفسیر میں بھی اس واقعے کو درج کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں میں عمل اسی پر ہے جس کے متعلق معلوم ہے کہ چوری تھی. اب یہ صرف اقتدار ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ علماء پر اس طلسم کا اثر کم تھا، عوام پر زیادہ تھا. علماء نے اکثر انصاف پسندی سے کام لے کے حقیقتیں درج کر دی ہیں، مگر عوام پر ایسا طلسم اقتدار چھا گیا تھا کہ جیسے اکثر علماء کو بھی بے بس بنا دیا تھا. اور جس نے ذرا کھل کر کچھ کہنا چاہا اسے سزا مل گئی. سہائے ستہ کے مصنفین میں سے امام نسائی اور فضائل علی ابن ابی طالب نے کتاب لکھ دی تو حلب میں جا کے اس کی اشاعت جب کی تو پسلیاں توڑ دی گئیں. یہ سہائے ستہ کے مصنفین پر گزری فضائل اہل بیت کے درج کرنے پر. تو عوام پر اقتدار کا اثر اتنا کہ علماء بے بس. امام شافعی امور پر پریشان رہے تو اس پر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے مطلب سے الگ. اور اسی طرح سے آپ کا مشاہدہ ہوگا کچھ پسند افراد جو کبھی کبھی رب گوئی سے کام لیا تو وہ ہمیشہ پریشان کیے جاتے رہے. تو آج کے یہاں بھی مجھے میرے لیے سنائے واقعات. تو جس نے بھی ذرا سب گوئی سے پسند کام لیا وہ ہمیشہ مورد الزام و اعتراض رہا اور مجبوراً اکثر قدم پیچھے ہٹانا پڑا. تو جب قدم پیچھے ہٹا گیا ہو تو سمجھ لیجیے کہ ضمیر کا فیصلہ وہی پہلا تھا اور اس کے مطالعے وقت کا تقاضا تھا جو قدم پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. تو اب علامہ ابن حجر مکی یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے رد کیا. ہمیں ایک نہایت سخت کتاب لکھی ہے طوائف مورقہ، اور وہ لکھتے ہیں منہ مکیہ میں کہ یہ اتنی کل بسم اللہ کے خلاف اس لیے ہو گئی کہ علی بن ابی طالب زور دیتے تھے بسم اللہ کے بجائے کہنے پر، لہذا تقاضا سیاست ہو گیا کہ پوری طاقت اس کے خلاف صرف کر دی جائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عبادات کا شعبہ بھی تابع سیاست بن گیا. اور اذان یہ بھی جزو واجب نہ صحیح، مگر کمال عبادت اس سے وابستہ ہے. تاکیزی استحباب اور اقامت اس سے زیادہ تاکیزی چیز. بعض علماء وجوب کے قائل ہیں اقامت میں، اسی لیے اذان زیادہ تر اسی وقت ہوگی کہ جب جماعت ہو، یعنی تاکید اسی وقت ہے.
پرانا میں بھی آپ اذان کہہ لیا کریں تو ثواب ہوگا، مگر زیادہ اس پر عمل اسی وقت ہے جب جماعت ہو. لیکن اقامت جو تنہا نماز پڑھے گا وہ بھی اقامت کہہ لے گا. اگر بہت غیر معمولی تعجیل نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، تو اقامت مثل واجب اس کی پابندی ہوتی ہے. تو اب یہ ایک طرح کا عبادت کا جز یہ بھی ہے، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا ہے کہ اذان میں فرق ہے یا نہیں. وہ ہر ایک ہر مسجد میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ اقامت میں فرق ہے یا نہیں. اب کس کس دنیا پر فرق ہوا وہ جزو تاریخ ہے. میں نے ایک دن کے مجلس میں کیا تھا کہ ہمیں ہر ابتدا ہر تبدیلی کی تاریخ معلوم ہے اور ہمیں براہ راست کیوں کر معلوم ہوتی. انہی مورخین کی بدولت ہمیں ابتدائی تاریخیں معلوم ہیں کہ کس وقت سے کون ابتدا شروع ہوئی. تو جس وقت میں کہ جہاد پر زور تھا، جس وقت میں کہ فتوحات ہو رہے تھے، تو اس وقت مفاد اسلامی تھے بخیال خود. کہا گیا کہ بھئی اس وقت ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ جہاد خیر العمل ہے، لہذا نماز میں یہ نہ کہا کرو کیونکہ اس سے ذہنیت اسلامی کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. یعنی وہ سمجھ لے گا کہ بس نماز پڑھ لی تو خیر العمل ہو گیا، اور ہمارا مطلب ہے یہ سمجھانا. تو میں ہر ایک مسلمان سے انصاف کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا مطلب زیادہ عزیز ہے یا اللہ کا مطلب؟ اب اللہ کا مطلب تو یہی تھا کہ نماز خیر العمل ہے. ہم اگر یہ مطلب سمجھائیں کہ نہیں یہ خیر العمل ہے تو گویا ہمارا مطلب ٹکرا رہا ہے اللہ کے مطلب سے. تو گویا معاذ اللہ اس نے بے سمجھے اسے جرأت دیا تھا. تو یہ تبدیلی نیک نیتی کے ساتھ مفاد اسلامی کے لحاظ سے بخیال خود اس کی قائم کی گئی، تبدیلی کی گئی جو آج تک چل رہی ہے. اب وہ جسے تبدیل کیا گیا تھا وہ آج تک نہیں. یعنی کاش دنیا اسی پر غور کرتی کہ جو تبدیلی اس وقت ہوئی وہ اس وقت بہت مناسب ہوئی، لیکن جب وہ وقت نکل گیا تو اب جو اصل تھا اسے کہتا ہو. شریعت اسلام کے احکام کو کہتے ہیں کہ وہ وقتی مسائل تھے، اور جو تبدیلیاں وقتی مسائل سے ہوئی ہیں وہ دائمی. اور بڑا ہو رہا تھا. اب خطے فاصل ایسا کھینچے جس میں سیاست کا اثر کم سے کم حق پرست ایک جماعت سے دور ہو، اور شریعت کا وقار ایسا ہو جائے کہ کم سے کم اب کوئی تبدیلی نہ ہو. یہ کام حسین نے انجام دیا. اور اس لیے میں کوئی بھولے سے نہیں کہہ رہا ہوں، شعوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ کارنامہ کربلا اصول دین کی خاطر نہیں ہوا تھا، شرک نہیں پھیل رہا تھا کھلم کھلا، پردے میں تھا تو رسول کے وقت بھی وہ رہا پردے میں. اس وقت بھی مسجدیں آباد تھیں، اس وقت بھی خانہ کعبہ کا حج ہوتا تھا، مگر اصل کیا تھا کہ شریعت اسلام میں تبدیلیاں برابر ہو رہی تھیں. اس لیے
کے لیے سد باب کی ضرورت تھی، اور یزید نے طلب بیعت کر کے حسین کو اس مہم کی تکمیل کا موقع دے دیا۔ اگر وہ طلب بیعت نہ کرتا تو اب بھی یہ نہ جانے کب تک خاموش رہتے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر سن 60 تک بھی تو یہ برابر ہو رہا تھا مگر کوئی کھوا نہ ہوا، تو حسین کا کارنامہ تو صرف انکار بیعت ہے، اور جب مطالبہ بیعت ہوا تو انہوں نے انکار کیا۔ اگر مطالبہ بیعت ہوتا ہی نہ تو اقرار و انکار پردے میں رہتا، پھر قلم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے، کسی کو کہہ دیتے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، کسی کو کہہ دیتے کہ جب سلو کی تو بیعت کر لی۔ ان کے لیے بھی کبھی کچھ کہہ دیتے، خدا کی قسم اس نے اصرار کر کے انہیں انکار کا موقع دے دیا۔ دنیا والوں نے کبھی تو اصرار کیا ہی نہیں، اور کبھی غلط فہمی سے اصرار کیا تو تھوڑا دن اصرار کیا، اور بعد میں دیکھا جب انکار ہے تو خطرناک سمجھے اصرار کو کہ پھر انکار جزو تاریخ بن جائے گا۔ یہ یزید کی تعریف ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم فرعون نہ ہوتا تو موسویت پردے میں رہ جاتی، نمرود نہ ہوتا تو ابراہیمیت پردے میں رہ جاتی، اسی طرح یزید نہ ہوتا تو حسینیت پردے میں رہ جاتی۔ نہ وہ فرعون کی تعریف ہے، نہ وہ نمرود کی تعریف ہے، اور اسی طرح یہ یزید کی تعریف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے نادانستہ کشا حسین کو تاریخی شخصیت کے منظر پر لا کے کھڑا کر دیا، ورنہ ان میں سے کربلا کے افراد میں سے کون ہے جو آج دنیا میں آیا ہو؟ 50 برس عباس بھی عباس تھے، یعنی جتنی ان کی عمر تھی 50 برس پورے تو ان کی عمر نہیں تھی، 32 برس کی عمر تھی، تو اس کے پہلے عباس بھی عباس تھے مگر تاریخ میں کوئی نام نہیں، اس کے پہلے علی اکبر بھی علی اکبر تھے مگر تاریخ میں کوئی نام نہیں، اور بلا شبہ حسین تو پورے 50 برس تھے، وہ تو 57 برس کی ان کی عمر ہے کربلا میں، مگر یہ کہ سن 60 عیسوی سے پہلے رسول کے بعد 50 برس حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں کوئی شخصیت نمایاں نہیں۔ اگر کوئی جمع کرنا چاہے حالات کو قبل کربلا کے تو چند برس سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو گم ہے نا شخصیتیں۔ بخدا یہ کربلا کی دین ہے کہ ہمیں حسین کا پتہ چلا، کربلا کی دین ہے کہ ہمیں علی اکبر کا پتہ چلا، کربلا کی دین ہے کہ ہمیں عباس کا پتہ چلا۔ تو یہ یزید نے طلب بیعت کر کے حقیقت میں ان کے انکار کو تاریخی بنا دیا، اور اسی لیے کربلا کی ضرورت تھی، مکے میں یہ مقصد نہیں پورا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تھے۔ اب اگر وہاں قربانی ہو بھی جاتی تو قاتل روپوش ہو جاتا، اس کے معنی یہ ہے کہ فرزند رسول کی جان بھی گئی اور قاتل بے نقاب ہی رہا۔ حسین نے کہا کہ حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے قاتلوں کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوں گا،
نہیں آفتاب نیم روز کی روشنی میں قاتل نظر آئے. اب کوئی مشتبہ نہ بنا سکے قاتل کو. اس کے لیے کربلا کے میدان کی ضرورت تھی، ورنہ ان کے لیے جان دینا کعبے میں ویسے ہی جیسے کربلا میں. اب جان دیکھے تو ان کے کربلا بھی کعبہ بن گیا. مگر بخدا جو مقصد کربلا تھا وہ مکے میں پورا نہیں ہو سکتا تھا، قاتل روپوش ہو جاتا. لہذا حسین نے مدینے سے آ کے مکے میں پناہ لی، اور اب مکے میں جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آئے تو جذبہ عبادت کو جو حج ہے قربان کر دیا مقصد کربلا کی خاطر. یہ نئی قسم کی قربانی ہے کہ حج کو 2 دن رہے، اور جو پاپ اعادہ 70 دفعہ روایت میں یہ 25 حج ہیں، 25 حج جس نے پاپ اعادہ کیے ہوں، پاپ اعادہ، اور وہ 2 دن رہے تاریخ حج میں اور نکل کھوا ہو، تو یہ کیوں نکلنا ہے؟ مجھے غیر کبھی کوئی جملہ بھی اگر وہ خاص نظرت رکھتا ہے تو میں انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کا نام نہ لینا. وہی حسین دے لاہور والا جس کے لیے میں اپنی تقریر کا کوئی حصہ پیش کر چکا تھا، مگر اس تقریر اس حسین دے میں پنڈت ریاض دو مصرا کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ جب اس مضمون کو ادا کرتا ہوں تو اس جملے کو اس کے کہنے والے کے حوالے کے ساتھ کہتا ہوں. کربلا سے مدینے سے مکے آئے. اب یہ تو تاریخی حقیقت ہے، اس میں مذہب و ملت کا سوال ہے. اور مدینے سے اب کربلا کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں کتنا حسین اور خوبصورت اور معنی خیز جملہ ریاض مصرا نے کہا ہے، جو اب چیف جسٹس ہیں دہلی میں، کہ یہ سفر جو ہے مقتل کی تلاش میں ہے. ماشاء اللہ، کسی کا حصہ ہو جاتا ہے کوئی جملہ. کہ یہ سفر نہیں ہے، حسین کو مقتل کی تلاش ہے. اور اب میں واقعے سے مطابق کروں تو غور کیجیے گا کہ وہ مقتل مل گیا دوسری محرم کو. جب ہی حسین نے جب نام پوچھ لیا کربلا تو کہا ہاں ہونا واللہ ہے مناخور کابنا، جو دوسری محرم کو یہیں پر ختم کی تھی میں نے مجلس کہ یہاں بخدا ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہمارے سامان رکھے جائیں گے، یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہاں ہماری حد کی حرمت ہوگی. جیسے تلاش تھی اسی سرزمین میں وہ کربلا کا مقتل، وہ حسین کو مل گیا دوسری محرم. مگر ارباب اعزاز اب ابھی ایک دم سے کربلا تھوڑی ہو جائے گی، ہے کربلا، مگر جو کربلا کا آخری امتیازی نقطہ وہ تو رفتہ رفتہ سامنے آئے گا. لیجیے 4 محرم کو خط گیا ابن سعد کا، ابھی ابن سعد کا لاہور کا خط گیا. 6 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا میں آ گیا، اور اہل عزا 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کربلا کربلا بن رہی ہے، ابھی تک کہاں کربلا ہے.
7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں. اور آج کی تاریخ آئی 9 محرم. اب آج کی خصوصیت کربلا کی، اب کربلا نمایاں تر ہوتی جا رہی ہے کہ اب آج 9 محرم امام نے فرمایا کہ تاسوعا یوم حُصِرَ فِیہ الحسین. 9 محرم کی تاریخ وہ ہے کہ حسین چاروں طرف سے گھر گئے. معصوم کا کلام ہے مگر اس کی تشریح ابھی میں عرض کروں گا تھوڑی دیر میں کہ 9 محرم کو مولا چاروں طرف سے گھر گئے. اور اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو خصوصیت بتاؤں کہ 6 محرم کو تو جو آیا تھا اس کا نام ہے عمر صاحب، اور 9 محرم وہ ہے کہ سپہر کو شمر آ گیا. مثلا میں نے تو اب کیا کہ آج نصب العین ہی مسائل ہیں، وہ تو ضرورتاً میں نے کچھ تمہید میں عرض کر دیا کہ آج سے پہر کو شمر آ گیا. اور شمر کے آنے تک سلو کی گفتگو جاری تھی. مولا نے اپنے صاحب سے گفتگو کی تھی اور اس میں اطلاع دی تھی. مولا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے ملک چھوڑ دینے دو، کہیں اور چلا جاؤں. اور اس کہیں اور کے لیے تاریخ میں تو اتنا ہی ہے، مگر ہمارے یہاں روایت مشہور ہے کہ مولا نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان چلا جانے دو. اور اس وقت کا ہندوستان غیر منقسم ہندوستان ہے، وہ پاکستان اس سے الگ نہیں ہے. ارشاد فرمایا تھا مجھے ہندوستان چلا جانے دو، اور اس کے کام وہاں کے مشترک جلسوں میں، اور وہاں کے مشترک جلسے کے معنی یہ ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی ہیں. تو اس مشہور روایت سے میں وہاں کام لیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ہندوستان میں ایسا امن تھا کہ جسے عراق میں امن نہیں ملتا تھا وہ ہندوستان آنا چاہتا تھا. تو اب ہندوستان کی ہر فرد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس معیار پر پہنچائے جو امام کے توقعات کے مطابق ہے. تو بہرحال میں نے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ تاریخ میں یہ جز نہیں ہے. یہ مشہور روایت جیسے جو ہم نے سنی ہے سینہ بسینہ وہ ہے. تاریخ میں تو یہ ہے کہ کسی دور و دراز جگہ مجھے چلا جانے دو. مگر میرا دل کہتا ہے، وہ تو میں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان کے معنی ہے پورا. تو حسین شاید فرمایا ہو، یہ روایت میں دل کو لگتی ہے کہ حسین تو نہ آئے مگر غم حسین آیا. اور خدا کی قسم ہندوستان والوں جس طرح سے غم حسین تازہ کرنے کی صورتیں سوچی وہ خود عراق میں بھی نہیں ہے، وہ خود ایران میں بھی نہیں ہے. جیسے جذبہ بے قرار ہے کہ کسی طرح ہمیں حسین کے تقاضے پورے ہوں. اس لیے یہ گزری ہوگی ہر ایک کے دل پر. اب تو زیارات کا دروازہ تقریباً بند ہے مدت سے، مگر جب یہ سعادت ہر ایک کو حاصل ہو سکتی تھی تو بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہو. کچھ نے ممکن ہے اب بھی حاصل کی ہو کسی ذریعے سے، جو آج کل کے صورتیں ہیں کہ جناب چاہے عراق میں ہو اور چاہے ایران میں،
جب محرم آ جائے گا تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن میں ہو. یعنی تسلی ہمیں حسین کے اظہار کی. کہیں کا کیا ذکر خود کربلا میں نہیں ہوتی. اور اسے ہمارے بزرگوں نے ایک تذکرہ سنایا ہے کہ کسی موقع پر کسی کو اہل کربلا میں سے اس کا احساس ہوا کہ جو رونق کربلا میں غیر زمانے محرم میں ہوتی ہے وہ زمانے محرم میں نہیں ہوتی. یہ احساس پیدا ہوا اور اس کا چرچا ہوا تو خواب میں کلید بردار نے دیکھا کہ یہ کیا سوچتے ہو کہ آج کل کربلا میں وہ رونق کیوں نہیں ہوتی, یہ کیا چرچے ہو رہے ہیں. مجاہد تقاضائے سیاست نے کچھ ان ضمیر کے جذبات کو دبا دیا ہو, ورنہ دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کے غیر مسلم افراد نے بھی غم حسین نے جتنا حصہ لیا وہ بہت سے مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی. اس طرح غم حسین برپا کرنے کی جس طرح آزائے حسین غیروں کے حلقے میں رسر ہوئی, اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان کو کچھ خصوصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ضرور ہے. بہرحال مولا نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھے ملک چھوڑ دینے دو تو ابن سعد نے لکھا ابن ریاض کو کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. حسین یہاں تک تیار ہوئے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ دیں گے. اور ابن زیاد نے بھی خط کو دیکھ کے یہ کہا, یہ طبری کے صفحات کو موجود ہے کہ بالکل صحیح ہے, یہ بہت خیر خواہانہ خط ہے. اب بنائے جنگ کوئی نہیں ہے, مگر دربار میں تو خیمر موجود تھا. اس نے خیمر میں کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے, اب اس میں رقیبانہ چشمت بھی ہے جو بڑے افراد میں ہوتی ہے عہدے داروں میں, کہ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ ابن سعد مل گیا ہے جا کر, اور آدھی آدھی رات تک آپس میں گفتگویں ہوتی ہیں, اور یہ آپ کو غلط مشورہ دیا جا رہا ہے. اگر قبضے سے آپ کے آج نکل گئے تو عمر بھر نہیں آ سکیں گے قبضے میں. اس کی وجہ سے ابن سعد کا غصہ آیا اور اب اسی غصے میں خط لکھا. تو اب خط کیا لکھا ہے؟ طبری کے صفحات پر الفاظ ہیں کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگوؤں کے لیے نہیں بھیجا ہے, حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو, اگر بیعت نہ کریں تو بس جنگ کرو. میں کہتا ہوں کہ مدت کی ایک بحث کا فیصلہ ابن زیاد نے اپنے خط سے کر دیا, صلح کے لیے نہیں بھیجا ہے, بیعت کا مطالبہ کرو. اس کے معنی ہے کہ صلح بیعت نہیں ہوتی ہے. اور یہ خط ابن زیاد کا لیے ہوئے خیمر آج 9 محرم کی سپہر کو پہنچا اور یہ خط پیش کر دیا ابن زیاد کے سامنے, نوعیت واقعہ کو ابن سعد کے سامنے. ابن سعد نے نوعیت واقعہ کو فوراً سمجھ لیا اور یہ کہا کہ میرا خیال یہ کہ چوری نے وہ کام بگاڑ دیا جو بن رہا تھا. اس نے کہا ان باتوں سے کیا فائدہ, یہ بتاؤ کہ تعمیل کرو گے یا تعمیل نہیں کرو گے. اور اس کے ساتھ الگ سے ہدایت کی تھی کہ اگر وہ تعمیل نہ کرے تو پھر سرداری الیکٹر سے معزول, اور تم سردار الیکٹر ہونا اور اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا
اب اس کے اور اب اس نے کہا کہ اب ابن سعد کا تاریخی جملہ ہے طبری کے صفحات، واللہ ان حسین لا یبایع، خدا کی قسم حسین بیعت تو نہیں کریں گے. اب یہاں طبری کے نسخوں میں ایک لفظ کا فرق ہے کیونکہ ذرا قریب لفظ ہے. ایک طبری کا نسخہ جو عام چھاپوں میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان نفسا ابیۃ بین جنبین، خدا کی قسم بیعت تو نہیں کریں گے، ذلت سے انکار کرنے والا ایک غیرتدار نفس ان کے پہلو میں ہے. یہ نفسن ابیۃ کے معنی ہے. اور ایک دوسرا نسخہ اس کا ہے طبری کے بعد چھاپوں میں بھی ممکن ہے مل جائے اور قلمی طبری میں بھی مل جائے، بس ذرا سا فرق ہے. واللہ ان نفسا ابیۃ بین جنبین، اس لفظ کے تو وہ معنی ہوئے. اور وہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ واللہ ان نفس ابی ہے بین جنبین، واللہ ان حسین لا یبایع، خدا کی قسم حسین بیعت نہیں کریں گے. ان نفس ابی ہے بین جنبین، ارے ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے. میں کہتا ہوں کہ جملہ بہت دور رس ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے، نہ ان کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ ان کے بیٹے ہیں. یہ بیعت کریں گے. اس نے کہا کہ اس سب سے کچھ فائدہ نہیں، یہ بتاؤ کہ تعمیل کرو گے یا نہیں. اس نے کہا کہ بہرحال تعمیل تو میں ہی کروں گا، کیا میں تمہیں سردار ہو جانے دوں گا؟ اب یہ آپس کی جیسے باتیں ہوتی اس طرح کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سردار میں ہو جانے دوں گا، یعنی تعمیل تو میں ہی کروں گا. مگر اب ہم ہر سادگیگاہ آدمی غور کرے کہ وہاں سے یہ تھا کہ یا بیعت کریں اور یا جنگ کرو. اگر وہ اس پر بالکل عمل کرتا تو اس کے معنی ہے کہ پھر پیغام بھیجتا بیعت کا، نتیجہ تو قطعی تھا کہ آپ پھر انکار فرماتے، لیکن کچھ وقفہ درمیان میں سے ہوتا. مگر اسے تو بطور خود اس نے طے شدہ سمجھ لیا کہ گویا یہ جز خلاف عقل ہے. خدا کی قسم حسین بیعت نہیں کریں گے، یعنی یہ تو مطالبہ ہی بے معنی ہے، یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے، تصور ہی غلط ہے. لہذا اب یہ تو بیکار ہی ہے. اب تو جنگ کرنا ہے اور اب ایک حریف منصب سامنے موجود ہے، لہذا اب جلدی ہو گئی. بس اس لیے اب یہ آج سے عملاً کربلا شروع ہو گئی. یعنی آج کی سپہر وہ ہے کہ ایک دم حملہ ہو گیا بغیر اعلان جنگ. ابھی تک سنو کی گفتگویں تھیں پس منظر کے بالکل خلاف، ایک دم حملہ ہو گیا. بس اب سمجھیے کہ مسائل میں شروع کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ منطق سے سمجھ میں نہیں آتی. اصحاب سب خیموں کے باہر، عزیز سب خیموں کے باہر، مگر حملہ جو ہوا تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی سزا پہلے زینب کے کار میں. اور جناب فضا سے کہتی ہیں دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. جناب فضا نے آ کے دیکھا
کہ نماز عصر کے بعد سے کمودے خیمہ سے تکیہ کر کے تشریف فرما ہو گئے تھے اور جیسے نیند آ گئی ہے، آرام فرما رہے ہیں، آ کے عرض کر دیا کہ کوئی پاس نہیں ہے مگر یہ صورت ہے۔ زینب نے کہا کہ اب تو بہن کو بھائی سے کچھ کہنا ہے، اور یہ کہہ کے آئیں اور گیا بھائی کا بازو ہلایا اور کہا بھائی آنکھ کھولیے حملہ ہو گیا۔ اب مولا نے آنکھ کھولی تو زبان پر تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہی الفاظ میں میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے، زینب کا دل ابھی گھوڑوں کی چاقوں سے دہلا ہوا تو تھا ہی، اب بھائی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو ایک دفعہ کہا کیوں بھائی، کیا اپنے مرنے کی خبر سنا رہے ہیں؟ اور حسین نے فرمایا کہ ہاں میں نے نانا کو خواب میں دیکھا کہ نانا فرما رہے ہیں کہ اے حسین اب تم میرے پاس آیا چاہتے ہو۔ بس ایک دفعہ زینب نے گرہمان پہ ہاتھ ڈالا اور جیسے رس کھا کے زمین پر گری اور مولا نے بہن کا سر اٹھا کے لانوں پر رکھا اور یوں کہتا ہوں کہ اشکفشانی کر کے ہوش میں لائے، اور اب بہلانے کا موقع نہیں ہے، اب تو زینب کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے بالکل جیسے پرسہ دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہی انداز ہوتا ہے کہ کسی کا بھائی چلا جائے کہتے ہیں عباس کو یاد کرے، کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے کہیں گے کہ علی اکبر کو اب یاد کرو۔ وہی انداز ہے مولا بہن کو گویا اپنی تعزیت ادا کرتے ہیں، کیونکہ مولا کو خبر ہے کہ میرے بعد پرسہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے پرسہ کون دے گا؟ آج لے کے آ جائیں، کون پرسہ دے؟ میں پرسہ دے لوں۔ تو وہی انداز ہے نا پرسے کا۔ فرماتے ہیں کہ بہن ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہماری ماں ہم سے بہتر تھی، وہ نہیں رہی، ہمارے باپ ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، جیسے ان سب کو صبر کیا۔ ماشاءاللہ آپ بیٹا ہو گئے ہیں ابھی سے، جیسے ان سب کو صبر کیا ویسے ہم کو بھی صبر کرنا بس دینا۔ زینب نے تو مرثیہ پڑھ دیا، زینب حسین نے تو جیسے تعزیت ادا کی، اور اب زینب نے جیسے پہلے ہی مرثیہ پڑھ دیا۔ وہ کیوں کہا؟ انہوں نے مرثیہ کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ نانا کا سایہ اٹھا تو 4 تھے دل کو سنبھالنے والے، ماں دنیا سے گئی تو باپ موجود تھے، باپ کا سایہ جب اٹھا تو 2 بھائی تھے بازو سنبھالنے والے۔ جب بھائی حسن مجتبیٰ گئے تو خدا حضور کو سلامت رکھے، آپ تھے مگر اب آپ نہیں تو کون؟ اور آپ کہہ دوں کہ نسل کے خطرے ہیں، مگر جیسے ہر ایک مرثیے کا ایک مصرع ہے کہ الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، میرے نزدیک تو آج میرے نانا بھی دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہرا، آج میری ماں فاطمہ زہرا بھی جا رہی ہیں۔ الیوم مات ابی علی المرتضیٰ، آج میرے باپ علی مرتضیٰ بھی اٹھ رہے ہیں۔
اليوم مات اخی الحسن المجتبی، آج میرے بھائی حسن مجتبی بھی جا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ زندہ تھے تو سب زندہ تھے، اور اب آپ جا رہے ہیں تو میرے نزدیک آج ہی سب جا رہے ہیں. اب مولا نے انداز بدلا، دیکھا کہ گویا منطق سے زینب خاموش نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ اے بہن، تم کو میرے حق کی قسم ہے کہ میرے بعد گریبان نہ کھاؤں. تم کو میرے حق کی قسم ہے کہ میرے بعد والا نہ کہنا. میں کہتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر بات سے غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. کچھ لوگ زینب کبریٰ کے ان جملوں کو پیش کرتے ہیں غلط محل کے اوپر. میں کہتا ہوں اگر یہ عام احکام شرع ہوتے تو اپنے حق کا واسطہ دے کے منع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ انداز خود بتاتا ہے کہ یہ عام احکام شرع نہ تھے، یہ زینب کے خصوصی موقف عمل کا تقاضا تھا. حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر زینب یہی رہی تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ اگر زینب کا یہی عالم رہا تو میرے سجدے سے جات کی خبر کون لے گا؟ اور خدا کی قسم یہ مسائل عرض نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ ایسے کہ ان پر ختم کر دیا جائے. میں درمیان میں کہہ رہا ہوں اس لیے اتنا زور دے کے بھی نہیں کہوں گا، مگر ایک حقیقت ہے کہ خدا کی قسم اب بیوی کے ضبط و صبر کو داد دیجیے کہ جو ایسی زینب ہو کہ ایک انا للہ و انا الیہ راجعون سن کے غش کھا جائے اور عصر کے بعد پھر غش نہیں آیا. ارے کیا کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجلس ہو گئی. اور اگر مجھے یاد نہ ہوتا کہ 9 محرم ہے تو آگے بڑھنا اب تقاضا ذاکری کے خلاف. ماشاء اللہ مجلس ہو گئی، مگر اہل ادا اب تو ابھی 9 محرم کی سپاہر ہوئی ہے. ارے پوری عاشور کی رات باقی ہے، ارے پورا عاشور کا دن باقی ہے، مگر میری طاقت اب کہاں وفا کر سکتی ہے. اس لیے اپنے موضوع کے تقاضے کے لحاظ سے کہ چونکہ نمازوں میں بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اذانوں میں بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، حسین چاہتے تھے کہ نماز کو بھی جزو تاریخ بناؤں، اذان کو بھی جزو تاریخ بناؤں. یہ ہے کہ صبح کی اذان علی اکبر سے کہلوائی. مولا جانتے تھے کہ علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے، چاہتے تھے جب تک علی اکبر یاد رہے تب تک ہماری اذان بھی یاد رہے. اور ارباب اعضاء نماز بھی جیسی کربلا میں پہنچ گئی ویسی تاریخ عالم میں نہیں پہنچ گئی. ارے ظہر کی نماز کہ 2 صحابی سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو تیر آئے اپنے اوپر روکو، حسین کے عزادار فیصلہ کریں کہ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. یعنی یہ تو کربلا کا پورا جہاد شریعت کی خاطر ہے، مگر یہ 2 قربانیاں ہیں جو بنا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں. ایک سعید ابن عبداللہ حنفی اور ایک زہیر ابن قین سامنے کھڑے کر دیے گئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تم ہمیں نماز پڑھواؤ. کون مجتہد ہے جو فیصلہ کر سکے کہ ان کی نماز افضل جنہوں نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا ان کی نماز جنہوں نے مولا کو نماز پڑھوائی ہے؟ وہ عوام نہیں تھے، حسین کے انصار فقیہ تھے، اور ہر ایک عالم تھا
کسی کو حق نہیں سوچے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کون کہہ سکتا ہے کہ جب تیر کھانے کو جھکے تو رکوع نہیں کر لیا, اور جب سیدھے ہوئے تو قیام نہیں ہو گیا, اور اشاروں سے سجدے نہیں کر لیے, مگر اس نماز میں شریک نہیں ہوئے. کیونکہ شریک نہیں ہوئے تو اس میں ایمان سے سامنے کھڑے ہوئے, تو اس لیے ضرورت ہوئی کہ ایمان سے تصدیق عمل کرائیں. صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ اسماء نمازی میں تیر اتنے کھا لیے تھے کہ اب کھڑے ہونے کی قوت نہ تھی, مگر یہ قوت ارادی تھی کہ طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا نماز پڑھ لیں. تو جب تک ایمان نماز سے فارغ نہیں ہوئے, شریر زمین پر نہیں گرے. ادھر یہ نماز سے فارغ ہوئے, ادھر وہ زمین پر گرے اور پوچھتے اب ہے تو یہاں بات دلّا کیوں مولا میں نے فرض ادا کر دیا. اور امام فرماتے ہیں نعم وفیتا جزاک اللہ خیرا, ہاں تم نے وفا کر دی, اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے. ہاں اہل ادا, بس اب مجلس ختم, تاریخیں ختم, اور میرا بیان اب ختم ہو جائے گا کہ یہ تو ظہر کی نماز ہے. اب میری مجال ہے جو عصر کی نماز کی کیفیت بیان کروں. بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب راکب جوش رسول اس سے فرسبہ نہیں ہے. اب نماز زمین پر ادا ہوئی ہے, اب اس کے بعد میری مجال نہیں جو بتا سکوں کہ رکوع کس عالم میں ہوا, قیام کس طرح ہوا, مگر جو سجدے کی خصوصیت ہے وہی آخری جملہ کہ تاریخ اسلام میں ایک اور نماز بھی یادگار ہے. وہ 19 ماہ رمضان کو ہمارے مولا علی کے صبح کی نماز ہے. میں کہتا ہوں یہ تو باپ کی میراث تھی, باپ کے سر پر ضربت بھی نماز میں لگی, بیٹے کے گلے پر خنجر بھی نماز میں چلا, دونوں نمازیں جزو تاریخ, مگر خود بارگاہ علی میں عرض کروں گا مولا آپ کی نماز بھی تاریخی اور آپ کا سجدہ بھی تاریخی, مگر مولا آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا, اور